تو دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسے جنگل کی جہاں پہ بہت سارے پرندے اکٹھے رہتے تھے، جہاں پہ لاڈو نام کی چڑیا بھی اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ لاڈو ایک بہت ہی شریف اور ایماندار چڑیا تھی جو صبح ہوتی ہی خوراک کی تلاش میں نکل جاتی تھی اور شام کو اپنے بھوکے بچوں کے لیے خوراک لاتی تھی، اور یہی اس کی روزانہ کا کام تھا۔ اسی میں ہی وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی تھی۔ لاڈو کے پڑوس میں ہی ٹنٹنی چڑیا رہتی تھی اور اس کے بھی 2 بچے تھے۔ ٹنٹنی چڑیا کا گھر مٹی کا تھا، اس لیے جب گرمیاں شروع ہوتی تھی تو اسے بہت راحت ملتی تھی۔ چلو بچوں، نہانے کا ٹائم ہو چکا ہے، ابھی میرے پیارے سے 2 بچے سوئمنگ پول میں نہائیں گے۔ نہیں ممی، ابھی تو اسکول کی بھی چھٹیاں ہو چکی ہیں، ہم اسکول بھی نہیں جاتے اور آپ پھر بھی ہمیں روز روز نہاتی ہیں۔ لیکن میرے لال، اگر تم اسکول نہیں جاتے تو کیا ہوا؟ تم لوگ دن بھر مٹی میں کھیلتے ہو، اگر نہاؤ گی نہیں تو تمہارے پنکھوں سے بدبو آنے لگے گی اور تم لوگ بیمار ہو سکتے ہو۔ بلبل کے بچوں کو پانی سے ایک دم الرجی تھا، لیکن کیا کرے، ماں کی بات تو ماننی پڑتی ہے۔ بلبل چڑیا کسی طرح اپنے بچوں کو منا لیتی ہے اور اچھی طرح نہانے کے بعد گھر کے چھت پر سوکھنے کے لیے کھڑا کر دیتی ہے۔ چلو اب میرے کام کا ٹائم شروع ہو جائے گا، جنگل کے سارے پرندے اب میرے سوئمنگ پول میں ایک ایک کر کے نہائیں گے۔ اور اتنے میں ہی ٹونی چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ آ جاتی ہے۔ ارے ٹنٹنی بہن، کیا میں اپنے بچوں کو نہلا سکتی ہوں؟ ہاں کیوں نہیں، پر تمہیں پتہ ہے نا، ایک بچے کے نہانے کے لیے تمہیں 1 بیری دینی ہوگی۔ ہاں ٹنٹنی بہن، مجھے پتہ ہے، یہ لو 2 بیریاں۔ ٹونی چڑیا بھی اپنے بچوں کو نہلانے لگی اور اسی طرح ایک ایک کر کے جنگل کے سارے پرندوں نے اپنے بچوں کو نہلایا۔ لاڈو بھی دوسرے پرندوں کی طرح اپنے بچوں کو نہلانا چاہتی تھی، جس کے لیے وہ ٹنٹنی چڑیا کے گھر آ جاتی ہے۔ بولو لاڈو بہن، کیسے آنا ہوا؟ ارے بلبل بہن، مجھے بھی میرے بچوں کو نہلانا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، پر یہاں کوئی پریمی نہیں نہاتا، جا کے 2 بیریاں لے آؤ۔ پر بہن، ابھی تو میرے پاس بیریاں نہیں ہے، لیکن جب میں پہاڑوں پہ جاؤں گی تو ڈھیر سارے بیریاں لے آؤں گی، پھر میں تجھے 2 نہیں 4 بیریاں دے دوں گی۔ نہیں لاڈو، ایسا تو نہیں چلے گا، بیریاں نہیں تو سوئمنگ پول میں انٹری بھی نہیں۔ ٹھیک ہے ٹنٹنی بہن، اتنا عزت دینے کے لیے شکریہ۔ بچوں چلو۔ لاڈو ناامید ہو کر اپنے بچوں کو وہاں سے اڑا لے جاتی ہے۔ ماں، ہمیں بھی ٹنٹنی آنٹی کے سوئمنگ پول میں نہانا ہے۔ ارے نہیں بچوں، میں تمہیں نہانے کے لیے ندی میں لے جا رہی ہوں، وہاں کا پانی صاف ستھرا ہے۔ لاڈو اپنے بچوں کو سمجھا دیتی ہے، چاہتی تو وہ بھی تھی کہ میرے بچے سوئمنگ پول میں نہائے، لیکن اس کے لیے 2 بیریاں لگتی ہے اور بیریاں لانے کے لیے اونچے پہاڑوں پہ جانا پڑتا ہے، لیکن لاڈو اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر اتنی دور نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو لے کے ندی پر آ جاتی ہے اور اپنے دونوں بچوں کو اچھی طرح سے ٹھنڈے صاف پانی میں نہلا لیتی ہے۔ ارے لاڈو بہن، اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ ارے نہیں کالو بھیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ تینوں مینوں ٹنٹنی آنٹی کے سوئمنگ پول میں نہانا چاہتے تھے اور ٹنٹنی آنٹی نے 2 بیریوں کی مانگ کی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے پاس بیریاں نہیں ہے۔ بیریاں لانے کے لیے تو اونچے پہاڑوں پہ جانا پڑتا ہے، اور میرے بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں، ان کو اکیلا چھوڑ کر میں اتنی دور کیسے جا سکتی ہوں؟ بس اتنی سی بات، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، میں پہاڑوں میں جا کر بہت ساری بیریاں لے آؤں گا۔ ہاں کیوں نہیں، اے جی، آپ کے پاس تو ویسے بھی اور کوئی کام نہیں ہے، نہ گھر ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہے، نہ کوئی ذمہ داری، کیوں نہ سارے پرندوں کا کام پریمی کرو اور ان کے بچوں کو پریمی پالنا۔ ارے چوٹو کی ماں، تم کب آ گئی؟ میں اکثر پہاڑی علاقوں میں جاتا رہتا ہوں نا، اس لیے کہہ رہا تھا۔ تم بھی نا چوٹو کی ماں، کمال کرتی ہو۔ بہت دنوں سے ہمارے چوٹو بھی آم مانگ رہا ہے، کیا تم نے کبھی لا کر دیا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے بچوں کو خوش کرنے کی، اب سیدھا میرے ساتھ گھر چلو۔ یہ کہہ کر کالو کوا اور اس کی بیوی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ممی، مجھے بھی سوئمنگ پول میں نہانا ہے۔ ارے میرے راجا، تجھے نہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ویسے بھی صاف ستھرا ہے۔
لاڈو چڑیا اپنے گھونسلے میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں ٹلو کوا وہاں پہ آ جاتا ہے۔ ارے لاڈو بہن، تم پریشان کائی کو ہوتی ہو؟ میں نے ابھی سب کچھ سن لیا۔ ایسا کرتے ہے تو بیریا لانے کے لیے پہاڑوں پہ چلی جا، اور میں تمہارے بچوں کا بالکل اپنے بچوں کی طرح حفاظت کروں گا۔ کیا بولتی ہے تو؟ لاڈو چڑیا کو ٹلو کوے پہ بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا، لیکن بیچارے کر بھی کیا سکتی ہے، اپنے بچوں کو سوئمنگ پول میں نہلانا جو تھا۔ لیکن تم میری مدد کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ بہت دنوں سے میرا دل بھی بیرے کھانے کو کر رہا تھا، لیکن تجھے تو پتا ہے بہن، پہاڑوں پہ جانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، اور میں تو اب بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر میں چلتی ہوں، لیکن تم میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر لاڈو چڑیا اپنے گھونسلے سے نکل جاتی ہے اور پہاڑی علاقوں کا رخ کر لیتی ہے۔ ارے واہ، یہ تو کمال ہو گیا! مجھے پتا چلا ہے کہ پہاڑوں کی طرف سے ہمارے جنگل کی اور ایک بہت تیز طوفان آنے والا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ لاڈو اس تیز طوفان کا مقابلہ کر پائے گی۔ پھر میں ان دو چوزوں کو گھر سے باہر پھینک دوں گا اور مجھے بنا بنایا گھر مل جائے گا۔ ادھر لاڈو پہاڑوں کی طرف نکل جاتی ہے اور ادھر ٹلو کوا ان کے بچوں کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ بیچارے بچے اپنے ماں کی یاد میں رونے لگتے ہیں۔ جیسے جیسے لاڈو گھر سے دور ہوتی جا رہی تھی، ویسے ویسے تیز ہواؤں اور طوفان میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ لگتا ہے اس تیز طوفان میں زیادہ دور تک اڑ نہیں پاؤں گی، لیکن لاڈو چڑیا ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ تیز ہواؤں اور طوفان کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ اپنے منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اتنے میں ہی سامنے سے مینا آنٹی آ جاتی ہے۔ ارے او لاڈو بہن، کہاں جا رہی ہو؟ چلو واپس، آگے سے بہت بڑا طوفان اور تیز بارش آنے والا ہے۔ لاڈو مینا آنٹی کے ساتھ واپس جنگل میں اس کے گھر آ جاتے ہیں۔ ارے لاڈو، بارش بہت تیز ہو گئی ہے، ابھی تو تم اپنے گھر نہیں جا سکتی۔ تم ایک کام کرو، بارش رکنے تک میرے گھر میں رک جاؤ، بارش تھمتے ہی چلی جانا۔ لاڈو چڑیا مینا آنٹی کے ساتھ اس کے گھر میں رک جاتی ہے، لیکن بارش ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور لاڈو اپنے من ہی من میں بچوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور ادھر بیچارے بچے تیز بارش میں بھیگ رہے تھے۔ وہ دونوں ایک پیڑ کے ڈالی پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر بارش کا پانی کم آ رہا تھا۔ تبھی ان کو پیڑ کے تنے سے ایک آواز آتی ہے۔ بچوں اندر آ جاؤ، تم لوگ بارش میں کیوں بھیگ رہے ہو؟ ادھر ٹلو کوا آرام سے گھوڑے بیچ کر بے فکر سو رہا تھا۔ اتنے میں ہی تیز ہوا کا ایک جھونکا آ جاتا ہے اور وہ ٹلو کا گھونسلہ پانی میں گرا دیتا ہے۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے ٹلو گھونسلے سے نہیں نکل پاتا اور وہ اسی پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب بارش کم ہو جاتی ہے تو لاڈو واپس اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے آ جاتی ہے، لیکن دیکھتی ہے تو کیا، وہاں پر تو اس کا گھونسلہ ہے ہی نہیں، اور وہ ہر طرف اپنے بچوں کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔ الٹے الٹے اسے ٹنٹنی چڑیا مٹی میں دسی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لاڈو، ارے او لاڈو، مجھے بچاؤ، میرا مٹی کا گھر بارش میں بہہ گیا اور میں مٹی میں دس گئی ہوں۔ لاڈو اپنی جان پر کھیل کر ٹنٹنی چڑیا کو اس دلدل سے باہر نکال لیتی ہے۔ لاڈو، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ لاڈو اس کو کچھ بھی نہ کہتے ہوئے وہاں سے اڑ جاتی ہے اور اپنے بچوں کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔ اس کے بچے گھونسلے سے باہر ایک شاخ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ماں ہم یہاں پر ہیں، ممی آ گئی، ممی آ گئی۔ ارے میرے بچوں، تم کہاں پہ تھے؟ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا۔ ماں، آپ کے جاتے ہی اس ٹلو انکل نے ہمیں گھر سے نکالا تھا اور پھر ہم یہاں پر آ گئے تھے، پھر اس بوڑھی دادی نے ہم کو بچایا۔ ماں جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے بچوں کو اپنے گھر میں جگہ دیا، اگر آپ نہیں ہوتی تو یہ اس تیز بارش میں مر جاتے۔ اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد سب پرندے مل کر جنگل میں ایک سوئمنگ پول بنا دیتے ہیں جس میں سب کے بچے نہاتے ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ کہانی؟ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو بھی لائک کرنا مت بھولیے گا۔